السلام علیکم۔ میں شمیر راہی ایک چھوٹا سا فنکار ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، فنکار اس معاشرے کا حصہ ہے، اس لیے اس کو بھی ہر بات کرنے کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا اختیار وزیر اعظم پاکستان کو ہے، صدر پاکستان کو ہے، اور جو بھی بااختیار لوگ ہیں ان کو ہے۔ اتنا ہی حق ایک فنکار کو بھی ہے۔ ہم سیاست پہ بات نہیں کرتے، نہ سیاست ہمارا شیوا ہے، نہ سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے، لیکن جو اس وقت کے حالات اور واقعات ہیں ان کو دیکھ کر آپ یقین مانیے بغیر ایکٹنگ کے آنسو آ جاتے ہیں، ارد گرد کے حالات دیکھ کر آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے آ رہے تھے، سنتے آ رہے تھے کہ جی عمران خان تبدیلی لائیں گے، عمران خان تبدیلی لائیں گے۔ ان کے اس نظریے کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اس طرف سوچنا شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو تبدیلی آئے گی۔ گو کہ خان صاحب کا نعرہ تبدیلی کا نعرہ تھا کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تقریباً پورے 3 سال ہونے والے ہیں، مگر تبدیلی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تبدیلی صرف یہ نظر آئی ہے، اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کریں، ہماری زبان کے استعمال میں تبدیلی آئی ہے۔ ہم جو اپنی روایات تھی، بات چیت کرنے کا جو ہمارا اخلاقی رویہ تھا، جو ہمارا انداز تھا، اس سے ہم کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ یہ روشنی کا دور نہیں، یہ تو ہم اسی جہالت کے دوروں میں چلے گئے ہیں جہاں پر لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، ایک بات پہ ایک دوسرے کو کاٹنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ آج بھی ہم اسی دور میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمیں کھڑا کس نے کیا ہے؟ اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہماری گورنمنٹ کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ کیونکہ جب ہمارے ملک کا سربراہ ایسی لینگویج استعمال کرتا ہے کہ وہ کسی بھی تقریب میں جاتا ہے، اس کی لینگویج وہی ہوتی ہے، اس کی باڈی لینگویج بھی وہی ہوتی ہے، ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ ابھی وہ کسی کو گالی دے دے گا، ابھی کسی کو وہ یہ کہہ دے گا۔ خدارا، آپ اس وقت صرف ایک پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں، آپ اس ملک کے سربراہ ہیں۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے یہ کہیے کہ آئی ایم وزیر اعظم آف پاکستان۔ لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ آپ یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ خان صاحب، آپ کی جو سابقہ کامیابیاں تھیں، جو ہم کرکٹ میں دیکھتے آ رہے تھے، اب تو ان پہ بھی شک ہونا شروع ہو رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ یہ مینجمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت بھی ایسی مینجمنٹ کرتے ہوں گے۔ اس کو مار دو، اس کو ہٹا دو، اس کو نہیں لانا، اس کو تو بالکل نظر نہیں آنا چاہیے، دیکھو اس کا تو نام ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے وہاں بھی یہ کیا ہے تو یہاں آپ یہی کچھ کر رہے ہیں، تو پھر کوئی حیرانگی ہمیں نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اس معاشرے کے تحت جینا چاہتے ہیں۔ خان صاحب، آپ سے بہت بڑی امیدیں ہیں، ابھی تک لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن کسی کسی سدھارنے کی بات آج تک آپ کی آتی نہیں ہے۔ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن ان مثالوں میں عمل نہیں ہے۔ آپ کے زبان سے بولے گئے الفاظ میں اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا جا رہا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ کیجئے، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، لیکن خدا کے لیے ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہے ہیں خان صاحب، یہ چور ڈاکو کھیلنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے جس دن یہ چھوڑ دیا
کہ چور چور ڈاکو ڈاکو چھوڑ دیں گے نا آپ، تو یقین مانیے خان صاحب، یہ چھوٹے سے آدمی کے دل کی یہ دعا ہے کہ آپ دنیا کے نمبر 1 آدمی بن جائیں گے۔ کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیجئے ان کو، جو لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں، جو آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ ملک کا سوچئے، آپ ملک کی عوام کا سوچئے۔ جب آپ اس غریب عوام کا سوچیں گے تو آٹومیٹکلی جن کو آپ برا کہتے ہیں، اگر ان کی برائیاں اس عوام کو نظر آئیں گی اور آپ کی اچھائیاں ان پر غالب آئیں گی تو آٹومیٹکلی لوگ ان کو بھول جائیں گے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی پوری ٹیم کے لوگ آپ کو، خان صاحب، آپ کو بے عزت کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ آپ نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے اعتراف کیا کہ آپ سے سلیکشن میں بہت غلطیاں ہوئیں۔ آپ نے ایسے ایسے وزیر لگا دیے، آپ نے ایسے ایسے لوگوں کو اپنے برابر لا کے کھڑا کر دیا، ایسے ایسے محکموں میں ان کو تعینات کر دیا، جس کا نقصان آپ کو خان صاحب ہو رہا ہے اور ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ انصاف کا نعرہ لگا کر جو آئے تھے، آپ کا انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے تھا، لیکن آپ کا انصاف ہوتا ہوا نظر آنا تو دور کی بات ہے خان صاحب، انصاف کا تو نام و نشان مٹتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو کچھ نہیں کرنے دے رہے۔ میں مانتا ہوں آپ کے بقول کہ آپ کو اس سیٹ سے پیار نہیں ہے، آپ اسمبلی توڑ دیں، کچھ بھی کریں، لیکن ایک غریب آدمی کو اسمبلی ٹوٹنے سے یا اسمبلی جڑنے سے نہیں، ان کو اپنا روزگار، اپنا کام جڑنے سے واسطہ ہے۔ آپ خدا کے لیے ان کے بارے میں سوچئے، ان کو جو امیدیں لگا کر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچئے، آپ ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مان لیا تھوڑی سی وقت کے ساتھ یہ آفت نازل کی ہے، وہ ہم سب پہ ہے، پوری دنیا پہ ہے، پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے، ہم بھی فیس کر رہے ہیں، آپ بھی فیس کر رہے ہیں۔ وہ تو ٹاپک ہی الگ ہو گیا، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اس آفت سے نکلنے کا کوئی جواز پیدا کرتے۔ ہمیں تو حیرت ہونے لگ گئی ہے خان صاحب، آپ جیسا آدمی ان حالات میں بھی سیاست کر رہا ہے اور سیاست دانوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو جب آئینے میں دیکھ کے کہتے ہیں کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے، ایسے لوگوں کو بٹھا کے، تو خدا را ان لوگوں کو مکھی کی طرح نکال کر پھینکتے کیوں نہیں آپ؟ اس لیے نہیں پھینکتے خان صاحب، اس میں آپ کے پھر مفادات بھی تو شامل ہوں گے نا۔ جس کام میں انسان کا اپنا مفاد شامل ہو جائے گا وہ کام کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ میں ایز اے ایکٹر کہتا ہوں کہ جب میں ایز اے رائٹر ایک ڈرامہ یا فلم لکھوں گا، اگر میں صرف اور صرف اپنے کریکٹر کو مد نظر رکھ کے اس فلم کو لکھوں گا تو باقی سارے کریکٹر ڈیمیج ہو جائیں گے۔ جب وہ کریکٹر ڈیمیج ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی فلم بھی فلاپ ہو جائے گی، ڈرامہ فلاپ ہو جائے گا۔ جب میں سب کو مساوی کریکٹر رکھ کے لکھوں گا، کریکٹر کو اس کے مطابق سلیکٹ کر کے ایکٹر کو وہ کریکٹر دوں گا، تو یقین مانیے کہ پھر وہ ڈرامہ فلم بھی ہٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ صرف اپنے آپ کو ایمانداری کا توق گلے میں ڈال کے ہمیں نہ دکھائیں، بلکہ ارد گرد کے جو کریکٹر ہیں ان کے گلے میں بھی ایک ایمانداری کا ٹیگ لگائیں نا، تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ خان صاحب کا ایماندار آدمی ہے، یہ ایماندار آدمی ہے، یہ ایماندار آدمی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اگر میری بات کو آپ برا مانیں یا نہ مانیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے لوگوں کو دیکھ کے اب لوگ منہ پھیرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کی باتوں کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا ہر وہ آدمی صرف چور ڈاکو اور دوسروں کو گالیاں دینے پہ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کوئی ٹاک شو، کوئی کچھ، کوئی کچھ، کبھی کبھی
روڈوں پہ سرکاری افسران کو بے عزت، دوسروں کو بے عزت، اپنی ناکامیوں کی وجہ خود بننے کی بجائے دوسروں پہ ناکامیاں ڈال رہے ہیں۔ خان صاحب، یہ جتنے آپ کے وزیر مشیر ہیں، اگر آپ ان سے ہی ان کا کام پوچھ لیں تو آپ خود ایک دن یاد رکھیے گا سر پکڑ کے بیٹھیں گے اور ہاتھ جوڑ کے اس عوام سے معافی مانگ رہے ہوں گے کہ جتنے میں نے اپنے ترجمان لگائے تھے وہ سب کے سب غلط تھے۔ آپ کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ اب جو پڑھے لکھے لوگ تھے، کیا نام ہے ان کا، شبلی فراز صاحب، پڑھے لکھے آدمی، فواد چودھری صاحب، پڑھا لکھا آدمی، دوسرے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اب دیکھا دیکھی فرق حبیب جیسے لوگ اب سارے ایک ہی زبان بولنا شروع ہو گئے۔ خان صاحب، یہ اچھا نہیں، ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ساری چیزوں کو چھوڑ دی، جب اس ملک کے لیے جو چیز اچھی نہیں ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ اگر میرے ملک کے لیے ایک چیز اچھی نہیں ہے اور میں اس کو کر رہا ہوں، چاہے اس سے مجھے سونے کا نوالا بھی مل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ میں غداری کر رہا ہوں۔ خان صاحب، حاکم بنیے، جو جن لوگوں کی آپ مثال دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، ریاست مدینہ کی باتیں، خان صاحب اس میں غریب بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بات کرتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں، تو وہ تو ایسے تھے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر گلیوں کا گشت کرتے رہتے تھے کہ آیا کہ میری عوام کا کوئی آدمی بھوکا تو نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ عمر فاروق سے پوچھے گا۔ تو جب اس حکمران کے دل میں اتنا خوف تھا، اتنا خوف تھا، تو آپ بھی اپنے اندر صرف اور صرف خوف خدا پیدا کر کے اس خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے کا سوچئے۔ چھوڑ دیجئے آپ چور ڈاکو، وہ عدالتوں کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ جو ادارے آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے، وہ کریں۔ آپ صرف اوپر بیٹھ کے ان کو انسٹرکشن دیں کہ یہ چیز مجھے چاہیے، یہ چیز میری عوام کے لیے ہے، یہ عوام کی بہتری کے لیے ہے، یہ مجھے کر کے دکھاؤ۔ لیکن اس طرف تو آپ کے چاہنے والے آپ کا دھیان ہی نہیں جانے دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان نے یہ سب کچھ ٹھیک کر دیا، عمران خان نے سب عوام کا بھلا کر دیا، تو ان کی اپنی دکانداری بند ہو جائے گی۔ وہ صرف اور صرف اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے خان صاحب آپ کا آنے والا وقت برا کر رہے ہیں، بلکہ بہت برا کر رہے ہیں۔ کیونکہ کل کو انہوں نے کہہ دینا جی وزیر اعظم تو عمران خان صاحب تھے، ہم تو ان کا آرڈر فالو کرتے تھے۔ وہ دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں گے، وہاں جا کے کہیں گے جی وہ تو جو ہمیں کہتے تھے ہم وہ کرتے تھے۔ یہ سارا ملبہ، سارے کا سارا ملبہ انہوں نے آپ پہ ڈال دینا خان صاحب، کیونکہ ہوتا ہی یہ ہے۔ اگر نواز شریف نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کا کریڈٹ انہوں نے خود لے لیا، اگر کوئی بات بری ہو گئی زرداری صاحب کے حوالے سے، میاں صاحب کے حوالے سے، تو وہ کہتے جی ان کا آرڈر تھا۔ بھائی آرڈر ان کا تھا، سوچ تو آپ کی تھی، دماغ تو آپ کا تھا، دل تو آپ کا تھا، ان کسی چیز نے کام نہ کیا۔ بس خان صاحب اتنی لمبی بات کرنے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے وزیر اعظم کو ایسے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غلط بات لگے کسی بھی آپ کے چاہنے والے کو تو میں اس سے پہلے معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ عرض ضرور کرتا جاؤں گا، عوام کے لیے سوچئے، عوام کے لیے سوچئے، عوام کے لیے سوچئے، پاکستان کے لیے سوچئے۔ یاد رکھیے پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر ہم ہیں تو آپ ہیں۔ اگر عوام نہیں ہے خان صاحب تو آپ وزیر اعظم کس بات پہ کیے ہوئے، کس بات پہ آپ وزارت عظمیٰ کی حکمرانی کریں گے؟ عوام کو زندہ رکھیے، غریب عوام کو زندہ رکھیے۔ ووٹ صرف غریب عوام دھوپ میں کھڑی ہو کے ڈالتی ہے،
ان کا احساس کیجیے، اور اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ان لوگوں سے کام لیجیے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکھاڑ پچھاڑ سے کام نہیں چلے گا خان صاحب، ان سے کام لیں۔ جس چیز کی آپ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، جس چیز کا آپ نے ان کو عہدہ دیا ہے، اس عہدے کے مطابق ان سے کام لیجئے، اور جب کام لینے کے لیے آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا تو آنے والا وقت بھی آپ کا منتظر ہوگا۔ لیکن اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو خان صاحب ہمارے منہ میں خاک، آنے والے وقت میں آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو لوگ، دوبارہ میں کہوں گا کہ جو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں انہوں نے دائیں بائیں ہو جانا ہے، کیونکہ دائیں بائیں سے آئے تھے، دائیں بائیں ہو جائیں گے اور کہیں گے جی وہ جو کرتے تھے، جو وہ کہتے تھے، ہم تو اس کو فالو کرتے تھے۔ میری چھوٹی سی ریکویسٹ کو، اس منت کو بہت بڑی ریکویسٹ سمجھیے گا، غریب عوام کی ریکویسٹ سمجھیے گا، اور غربت کو ختم کرنے میں تھوڑا سا وقت دیجیے۔ غریب کو ختم کرنے کے لیے نہیں، غربت کو ختم کے لیے۔ بہت شکریہ۔ میری اس بات کا کسی کی دل آزاری ہو، اس بات کو درگزر کیجئے، اور میری اندر کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے میری کوئی بات غلط لگی ہو تو برا منانے کی بجائے اس پہ سوچئے گا ضرور۔ بہت شکریہ۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے ملک کو، ہمارے اس پاکستان کو، ہماری سرزمین کو، ہماری اس سرزمین کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ چھوٹی سی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہوئے اللہ حافظ۔ شمیر راہی۔